بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 27ویں قسط ہے اور ہم یہ دریافت کر رہے ہیں ان قسطوں میں کہ ہم بہتر زندگی کی تعمیر کیسے کریں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ 5 نکات لے کے آیا ہوں جو میں نے ولیم مارسٹن سے سیکھے 20 سال پہلے، اور یہ وہ 5 نکات ہیں جو بہت ہی مرکزی ہیں، اور میرے خیال سے اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور ان کا تعلق جو ہے وہ خود آگاہی سے ہے اور آپ کی سوچ کو ایک سمت بھی ملتی ہے۔ تو پہلا جو نقطہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب لوگ نہ صرف اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن اپنے رویوں کا جو اثر ہوتا ہے دوسروں پہ اس کو بھی بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہمارے رویے ہیں ان کا دوسروں پہ اثر کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس انداز سے سوچیں تو ہم کچھ کرنے سے پہلے تولیں گے اور پھر بولیں گے اور کریں گے۔ دوسرا نقطہ ہے، کامیاب لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ کس انداز سے کسی معاملے میں رد عمل دیتے ہیں۔ تو جو ہمارا رد عمل جو ہے وہ فی البدیہہ ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جو کچھ ہم نے بچپنے میں سیکھا ہوتا ہے اور ہم لاشعوری طور پہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آگاہی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک کہ ہمارے رد عمل میں شعوری دخل نہیں ہوگا تو ہم ممکن ہے کہ کوئی مناسب عمل کرنے سے قاصر ہوں، دور ہوں۔ تو ضروری ہے کہ ہم جان لیں کہ ہمارے اندر کی جو عادتیں ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ ہم شعوری طور پہ بہتر رد عمل پیش کریں جب بھی کوئی صورتحال ہمارے سامنے واقع ہو۔ تیسرا نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ ہیں تو باصلاحیت، لیکن وہ جو سب سے نمایاں صفت ہے، خوبی ہے، اس سے وہ بھرپور فائدہ لیتے ہیں۔ اور یہ کیسے آپ جانیں گے؟ آپ اپنے قریبی لوگوں سے پوچھیں، اپنے گھر والوں سے، اپنے کولیگ سے جو دفتر میں کام کرتے ہیں کہ یار یہ بتاؤ کہ میں کون سا وہ کام ہے جو کہ واقعی بہت ہی خوب کرتا ہوں، اور آپ کو ایک ملے گا اشارہ، اور اس صفت کو خواہ وہ لکھنا ہو، پڑھنا ہو، تجزیے کی صلاحیت ہو، مشکل حالات میں اپنے مزاج کو کس طرح برقرار آپ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کون سی بات سامنے آئے گی، اس بات کو آپ پکڑ لیں اور اس سے بھرپور فائدہ لیں۔ یہ تو تیسرا نقطہ ہو گیا۔ چوتھا نقطہ ہے کہ کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنے بارے میں مثبت گمان رکھتے ہیں تاکہ دوسروں کا اعتماد ان پہ ہو۔ اگر آپ اپنے بارے میں اچھے خیالات نہیں رکھیں گے تو دوسرا کیوں آپ پہ اعتماد کرے؟ اور بہت ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نامکمل ہیں لیکن انسان ہیں، اور ہم اگر کچھ نہیں بھی جانتے تو سیکھ سکتے ہیں، اور ذمہ داری سے آگے بڑھنے کا جو سلسلہ ہے اس میں جب آپ اپنے بارے میں اچھے خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی آپ پہ اعتماد کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہو گیا چوتھا نقطہ۔ پانچواں ہے، کامیاب لوگ جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے ساتھ جب ملتے ہیں اور مختلف صورتحال میں اپنے آپ کو پاتے ہیں تو بڑے لچکدار ہوتے ہیں۔ اپنے اصولوں پہ بے شک وہ پختہ ہیں لیکن اپنے رویوں میں لچک لاتے ہیں تاکہ وہ ماحول کے حساب سے وہ طرز عمل اختیار کریں، وہ حکمت عملی اختیار کریں جس کے تحت مناسب نتائج حاصل ہوں اور مؤثر کارکردگی ہو سکے۔ تو یہ جو 5 نکات ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان پہ ضرور غور کریں، یہ آپ کے لیے کام آئیں گے زندگی بھر۔ بہت ضروری ہیں کہ خود آگاہی کا سفر جو ہے وہ میرے خیال سے پیدائش سے لے کے موت تک چلتا ہے، اور جتنا آپ خود کو جانیں گے، دوسروں کو جاننے کی کوشش کریں گے، اتنا آپ آگے بڑھ پائیں گے۔ لیکن یہ یاد ضرور رکھیے گا کہ اکڑنے سے نقصان ہے، لچکدار رہنے میں فائدہ ہے۔ جس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں کووڈ کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ گئی ہے اور ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی جو ہے اس کو اپنے ماتحت رکھیں اور خود کو اس کا آقا بنائیں۔ ٹیکنالوجی ہمارا غلام ہے اور ہمیں اس سے فائدہ لینا ہے۔ ہم اپنی انسانیت کو برقرار رکھیں، اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھائیں،
تجزیے کی صلاحیت ہے، آئیڈیاز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کر سکتا ہے اور کرتا رہے گا، اور جو کام روٹین کا ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی کرے گی۔ اب اس میں مشین لرننگ ہے، اس میں انٹرنیٹ آف تھنگس ہے، اور بہت سی اور چیزیں ہیں۔ ان کو ضرور سیکھیں، دریافت کریں، جانیں، ان سے فائدہ لیں، لیکن ان کا شکار نہ ہوں۔ ان خیالات کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔